السلام علیکم ناظرین، پنجاب کالج میں جو واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد اس کی جو ٹیچر ہے پنجاب کالج کی، اس نے انٹرویو جاری کیا ہے، آپ سن لیں کیا کچھ حقیقت شرائط ہے، کر کیا دیا یہ گیا معاملہ کیونکہ ہوا تھا پنجاب نہیں کالج ہوا، بھی تو کسی عام آپ بندے کا بھی ذرا نہیں ہے سن نا، لیں، میں آپ یونین کو اس کے جو ویڈیو مالک دکھاتا ہوں۔ ہیں میاں عامر، یہ ان کا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی جانب سے پیرنٹس کو مجبور کر دیا گیا ہو، بچی کو بھی مجبور کر دیا گیا ہو، تو ان کی طرف سے کوئی اپلیکیشن کسی بھی تھانے میں نہیں دی گئی، مان لیا۔ لیکن جو اس کے کلاس فیلوز ہیں ان کی باتیں بھی آپ نے سنی میڈیا چینلز پہ، جو انہوں نے انٹرویو دیے، جو سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس سنو کے ساتھ دوستو، زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ آپ ہی بتا دیں اس بچی کا نام کیا ہے، آپ کی کلاس فیلو ہے نا، آپ بتا دیں وہ کس سیشن میں تھی، وہ کہاں رہتی تھی، تاکہ پولیس کو اور دیگر اداروں میں کو بھی آسانی ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی جو بچی کا نام بتایا جا رہا ہے، جو بچی کا نام دیا گیا، وہ 2 اکتوبر کو اس کے والدین اس کو کہیں گرنے کی وجہ سے، شاید وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئے تھے اور باقاعدہ وہ ایڈمٹ بھی رہی۔ اس بچی کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے، جبکہ اس کی میڈیکل رپورٹس ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ سوچیں اس کے والدین کو کتنی شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ہمارا یہ معاشرہ، خاص طور پر وہ مرد جو ویمن امپاورمنٹ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سب سے زیادہ خواتین کو انہی مردوں سے خطرہ ہوتا ہے؟ جو ایک عام ریڑھی والا ہوگا، جو ایک عام ان پڑھ شخص ہوتا ہے، جس کو ہم ایک جاہل لوگ کہتے ہیں، وہ تو بہت عزت کرتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر میں گزرنا چاہوں گی تو وہ کہیں گے کہ باجی گزر جائے، اگر میں نے ان سے کی بات کرنی ہوگی تو وہ رک کے بات بھی سنیں گے۔ لیکن ہمارے انفارچونیٹلی جو بہت زیادہ پڑھے لکھے مرد ہیں جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ کریکٹر اسیسینیشن، کردار کشی بھی ان مردوں کی جانب سے اس خاتون کی جاتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی اس وقت سوشل میڈیا پر بھی جو طوفان برپا ہے، ایک بچی کے لیے انصاف مانگا جا رہا ہے، اس بچی کے لیے جس کے ساتھ زیادتی ہی نہیں ہوئی، جس بچی کا جنم ہی نہیں ہوا، وہ بچی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور آپ اپنی ان ساری باتوں کا جو رخ ہے وہ آپ اس بچی کی طرف موڑ رہے ہیں جس کا اس تمام تر معاملے سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے۔ اور ستم ظریف یہ ہے کہ آپ اس کی وہ ویڈیو جب وہ گری ہے اور وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، اب وہ والی سوشل میڈیا پہ اپنے وائرل کر دی ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یقین کرے یہ زیادتی آپ لوگوں نے کی ہے، یہ زیادتی اس سوسائٹی نے اس بچی کے ساتھ کی ہے، یہ زیادتی ہم لوگوں نے کی ہے، ہمارے معاشرے نے کی ہے۔ وہ بچی اور اس کے والدین کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ اس بچی کو ساری عمر وہ گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، اور آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ وہی بچی ہے، جبکہ اس بچی کے والدین نے پنجاب پولیس کے جو آفیشیل پیج ہے اس پر آ کر بھی اپنا بیان دیا کہ بھئی خدا کا واسطہ ہے آپ ہمارے ساتھ رحم کریں۔ وہ ماسک لگائے، کتنی شرمندگی سے، کتنی بے بسی سے ہم سب سے اپیل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے، اس بات کو ان کی بچی کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اب وہ جو بچی جس کی ویڈیو وائرل ہے وہ تو نکل گئی ایک طرف، اب مجھے بتائیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بچی کدھر ہے؟ وہ بچی کہیں بھی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بچی کدھر ہے؟ وہ بچی کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ بچی صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے سٹیٹس پر ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ سنسنی پھیلے، ہر طرف ایک تباہ و بربادی نظر آئے، احتجاج ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اور سب سے زیادہ جو انفارچونیٹ بات ہے، جو بہت تکلیف دہ بات ہے، وہ ہم صحافی ہیں، کسی نے بھی اس چیز کو انٹروگیٹ نہیں کیا۔ خاص طور پر جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں، چلے صحافیوں نے شاید جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ہیں ان کو میں کسی حد تک ذمہ دار اس لیے سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں پہ چیک اینڈ بیلنس اپنے اداروں کی جانب سے ہوتا ہے، اور اگر میں کوئی خبر دے رہی ہوں کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو کر تو وہ میری کریڈیبلٹی پہ تو جو فرق پڑے گا وہ چیز میرے ادارے کی کریڈیبلٹی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو سٹیٹس لگ رہے ہیں وہ کوئی مختلف چینلز کے بھی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ میں نے ان کی پروفائلز دیکھی اور میں پریشان ہو گئی، یار اتنے ایجوکیٹڈ لوگ اور یہ سٹیٹس کیا لگا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا والے الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کو بکاؤ مال کہہ رہے ہیں، گندا کہہ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا والے یوٹیوبرز کو گندا کہہ رہے ہیں، یوٹیوبرز والے سوشل میڈیا کو فساد کی جڑ قرار دے رہے ہیں۔ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں آپ پہ الزام لگا رہی ہوں، ہم ایک دوسرے کو گندا کیے جا رہے ہیں، ہم لوگ انصاف مانگ رہے ہیں، ہم لوگ چیخ رہے ہیں، ہم لوگ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ جو باقی سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس چیز پہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آئیں احتجاج کریں، توڑ پھوڑ کریں، انصاف مانگے۔
भाई किस चीज का इंसाफ मांग रहे हैं हम लोग? वो विक्टिम तो सामने लाए, वो बच्ची तो सामने लाए। चले मान लिया मियां आमर महमूद का एक नाम है, उसने बच्ची के वालिदैन को खरीद लिया, उसने बच्ची को खरीद लिया, उसके कॉलेज की बदनामी तो गई हो, सोशल मीडिया ने ठीक ठाक उसकी बदनामी कर दी। अब उसके पास इज्जत का एक ही रास्ता था कि वो सिक्योरिटी गार्ड जिसने ज्यादती की वो पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड कहां से लाए, वो बच्ची कहां से लाए जिसके साथ रेप हुआ है? आप लोग, हम सब लोग, हमारा ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? हम चीजों को क्यों नहीं समझते? हम उनको इंटेरोगेट क्यों नहीं करते? हम उनको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? हम क्यों चाहते हैं कि हर वक्त सनसनी फैली रहे? हम क्यों खुद को उन हालात से नहीं निकालना चाहते? हम क्यों खुद पे वो कैफियत तारी रखते हैं जो हुई नहीं होती, जिसका कोई वजूद ही नहीं होता? खुदा का खौफ करें। एक बात तो क्लियर है, उस बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई क्योंकि वो बच्ची ही नहीं है। आप डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, वो भी बार बार बेबसी से जो मीडिया नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे उनको यही कहते हुए नजर आए कि मैं अपनी मुद्दईयत में मुकदमा देने को तैयार हूं, लेकिन मैं वो मेडिकल रिपोर्ट कहां से लाऊंगा? मैं वो विक्टिम कहां से लाऊंगा? मैं वो बच्ची कहां से लाऊंगा जिसके साथ ये वाकया हुआ है? आप मुझे वो विक्टिम ला दें, मैं अभी अगले 5 मिनट में अपनी मुद्दईयत में ना सिर्फ FIR दर्ज करूंगा बल्कि 24 घंटे से पहले भी मुलजिम गिरफ्तार कर लूंगा। बच्ची कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जहनों में है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जुबानों पर है। तो खुदा का खौफ करें। देखिए मैं खुद भी एक औरत हूं, आप सब भी बेटियों वाले होंगे, ठीक है? आपकी बेटियां नहीं होंगी, बीवियां नहीं होंगी, बहनें नहीं होंगी, लेकिन आपकी माएं तो है ना। जो औरतें होती हैं उनकी इज्जत सांझी होती है। खुदा के लिए इस माशरे को भेड़ियों का माशरा मत बनाएं। मत बताएं मेरे भाई को कि अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर मत भेजें। ये चीज मत डालें मेरे बाबा के जहन में कि अपनी बेटी को नौकरी के लिए बाहर मत भेजें। खुदा के लिए जब वो ये सारी चीजें देखेंगे तो ऑफ कोर्स वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे। इस वक्त जो पंजाब कॉलेज के जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हैं, बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स उनका बनता भी है, लेकिन आप बच्चों के साथ ज्यादती मत करें। आप वो मत करें, आप वो मत कहें जिसके बारे में आप नहीं जानते। खुदा के लिए खुद को सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा बाशऊर हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, गलत बातें मत करें। रोज़े आखिरत इन चीजों का बहुत सख्त हिसाब होगा। एक एक लफ्ज जो हमने दूसरों तक पहुंचाया उसका भी हिसाब किताब होगा। सिर्फ बड़े बड़े गुनाहों का, बड़ी बड़ी बातों का नहीं होता। और जो दिल आजारी उस बच्ची के पेरेंट्स की हुई है जिसके साथ ये वाकया ही नहीं हुआ, उसके तो मुजरम शायद रोजे क़यामत हम पूरी कौम होंगे। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना भूल गई हूँ वो ये है कि इस वक्त 2 वाकयात हैं जो लाहौर में हुए हैं। पहला वाकया तो वो है जो सोशल मीडिया पर हुआ है।